پیپلز لیبر یونین بلدیہ کورنگی نے ایک کے صدر عدنان حبیب، جنرل سیکرٹری محمد عامر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیپلز لیبر یونین بلدیہ کورنگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بشمول ضلعی صدر کورنگی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر متعلقہ لوگ بشمول ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کورنگی کو واضح کیا جاتا ہے کہ نام نہایت امپلائیز ایکشن کمیٹی کے کنوینر، جو کہ نہ تو بلدیہ کورنگی اور نہ ہی کسی کونسل کے امپلائی ہیں، وہ کس حیثیت سے بلدیہ کورنگی کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کے اہم ڈپارٹمنٹ میں موجود دکھائی دیتے ہیں، اور افسران ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ کسی بھی یونین کا نمائندہ بھی ہونے کے لیے بلدیہ کورنگی کا ملازم ہونا ضروری ہے۔ لہذا تمام ارباب اختیارات سے کہا جاتا ہے کہ سربراہ امپلائیز ایکشن کمیٹی نہ تو اس سے ملنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی امپلائیز کے معاملے پر کوئی بات چیت کی جائے، کیونکہ یہ سرکاری کام ہے اور غیر ضروری طور پر کسی سے اہم معاملات پر اور خصوصاً ڈپارٹمنٹ کے اندر کس طرح آنے جانے کی اجازت دی جاتی ہے، اس کو روکا جائے۔ عوامی مسائل کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو علاقائی مسائل کی بات کی جائے اور بحیثیت رہائشی ان کا حق ہے کہ مزید یہاں پر بھی جو کام ہو اس کو کروایا بھی جائے۔ پیپلز لیبر یونین کے صدر عدنان حبیب اور جنرل سیکرٹری عامر کا کہنا ہے کہ بلدیہ کورنگی کے مختلف افسران کو یونین کے سربراہ کے نام لے کر غلط کاموں کے لیے پریشرائز کرتے ہیں۔ افسران کے ساتھ بلیک میلنگ بھی کی جا رہی ہے اور انہیں افسران کو بلیک میل کرنے کے ساتھ ساتھ 2 ماہ پہلے 9 لوگوں کو جو کہ 2020 میں ہونے والی انکوائری میں جعلی قرار دیے گئے تھے، ان کی تنخواہ کھلوائی، جس کے لیے انہوں نے مختلف اتھارٹی کو مس گائیڈ کرتے ہوئے پٹیشن نمبر D42 2013 کا حوالہ دیا۔ جیسا کہ اپنے نمبر سے ظاہر ہے کہ یہ پٹیشن 2013 کی ہے، تو پھر یہ لوگ 2020 کی انکوائری میں بوگس کیسے قرار دیے گئے؟ کیا یہ 2 دفعہ بھرتی ہو گئے؟ اس پٹیشن سے ان کا کیا تعلق، جبکہ ستمبر 2019 تک ان لوگوں کی تنخواہیں جاری تھیں اور یہ اب مزید لوگوں کی تنخواہیں کھلوانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ امر پیش کرنا ضروری ہے کہ نہ تو اس پٹیشن کا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی یہ اصل امپلائیز ہے، یہ صرف بوگس امپلائی ہیں۔ اگر یہ اصلی امپلائی یعنی ملازم ہوتے تو خود عدلیہ میں اپنا کیس پٹیشن دائر کرتے۔ انہیں سابقہ چیئرمین نے بوگس طریقے سے بھرتی کیا تھا۔ اگر ان کو امپلائیز کا اتنا خیال ہے تو مستقل ٹیچر کے ٹائم اسکیل اور 2 سال کے بقائے جات ان کو دینے کی بات کبھی نہیں کی جاتی، جبکہ سینئر امپلائیز کے پروموشن کے لیے بھی کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ پچھلے 4 سالوں میں جعلی طریقے سے ترقی لینے والوں کے خلاف بھی آواز نہیں اٹھائی، لیکن پیپلز لیبر یونین اب گزشتہ 4 سالوں میں ہونے والی بوگس ترقیوں کے پر بھی اب ناموں کا باقاعدہ اعلان کرے گی، کن کن لوگوں نے جعلی ترقیاں حاصل کی تھیں اور کس طریقے سے کی تھیں۔ لہذا پیپلز لیبر یونین ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی اور میونسپل کمشنر سے کہتی ہے کہ صرف آئندہ اس معاملے پر کسی بھی غیر ضروری فرد سے تبادلہ خیال نہ کیا جائے، بلکہ جو 9 لوگوں کی تنخواہیں 2 ماہ پہلے کھلوائی گئی تھی، اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری کروائی جائے، اور جو لوگ بلدیہ کورنگی میں ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں ان کو بھی پیپلز لیبر یونین آئندہ دنوں میں بے نقاب کرنے جا رہی ہے، جبکہ انکوائری کے لیے ڈائریکٹر پیرول اور KMC سے رابطہ کیا جائے کہ آیا یہ لوگ جنوری 2016 میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پیرول پر موجود تھے، اور جب ان کو ڈسٹرکٹ کی سطح پر بھیجا گیا تھا تو یہ ان 9 لوگوں کو کن ضلع میں یا کس DMC میں بھیجا گیا تھا۔ اگر یہ لوگ دیگر لوگ جینین امپلائیز ہیں تو پیپلز لیبر یونین ان کو خوش آمدید کہے گی، نہ صرف بلکہ تنخواہیں بھی کھلوائی جائیں گی اور پچھلے بقائے جات بھی دلوانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ مگر مکمل انکوائری کے بعد یہاں پر سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ سے بھی پیپلز لیبر یونین نے کہا ہے کہ وہ ایسے آرڈر جاری کرنے سے پہلے ویریفیکیشن کروا لیں اور اچھی طرح انکوائری کروا لیں، ورنہ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ پر بھی سوالیہ نشان اٹھیں گے۔ ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی سے انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ بلدیہ کورنگی کے افسران کو ہراساں کرنے اور سرکاری معاملات میں دخل اندازی کرنے پر باقاعدہ FIA سائبر کرائم اور اینٹی کرپشن کو خطوط جاری کرے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔